اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. اہل اسلام، ہم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ شعبان کا مہینہ اور اس کے بعد پھر رمضان اور رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، یہ رمضان المبارک سے آگے اور پیچھے پہلے اور بعد کے یہ دو مہینے شعبان اور شوال، یہ گویا کہ فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی طرح ہیں۔ جس طرح فرض نماز میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ رب العالمین نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کے ذریعے اس کمی کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح امید ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے اور بعد کے روزے جو فرض نہیں نفل ہیں، کہ اگر رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی کمی اس اعتبار سے رہ جائے کہ روزے کا مقصد نہ سمجھا، روزے میں لغو بات کی، فالتو باتیں کی، فالتو حرکتیں کی، گناہ کیے، تو امید ہے کہ ان آگے اور پیچھے والے روزوں سے اللہ رب العالمین اس کمی کو پورا کر دے۔ شعبان کا مہینہ ایک اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اعتبار یہ کہ اس مہینے کو سمجھدار اور عقل مند انسان رمضان المبارک کی تیاری کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور جو نکما نالائق ہو میری طرح، وہ اس مہینے کو بھی عام مہینوں کی طرح اپنی مصروفیات میں، اپنے کاموں میں، زندگی کے مشاغل میں اڑا دیتا ہے یہ 30 دن، اور پھر رمضان المبارک آ جاتا ہے، اور پھر جب اس کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، اب تو خیر سردیوں میں رمضان آ رہا ہے، آج سے 6-7 سال پہلے جب گرمیوں میں روزے رکھنے پڑتے تھے کیا حالت ہوتی تھی۔ یہ شعبان کا مہینہ اللہ رب العالمین کے حبیب امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک
عجیب ہی داستان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رمضان المبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے اندر اگر سب سے زیادہ روزے رکھیں تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ۔ ایک روایت میں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے تھے، اگرچہ آپ پورا مہینہ نہیں رکھتے تھے، لیکن کثرت اس مہینے میں روزوں کی اتنی زیادہ تھی کہ گویا کہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان اپنے آپ کو روزوں کا عادی بنا لے کہ رمضان آنے والا ہے، پھر 30 دن لگاتار یا 29 دن لگاتار روزے رکھنے ہیں، جس میں چھوٹ کسی چھوٹی وجہ سے نہیں مل سکتی۔ بالغ ہو جائے انسان، مرد ہو یا عورت، تو اس پہ روزے فرض ہو گئے۔ اب جی پہلا سال ہے، ہمارے ہاں جو گھروں میں ہوتا ہے، بچہ ہے یا بچی، دیکھیں جی پہلا سال ہے، پورے روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، 12 روزے رکھوا لو، 15 رکھوا لو، جائز نہیں ہے۔ اس گناہ میں والدین بھی شریک ہیں اور وہ بچہ یا بچی بھی شریک ہے۔ یہ جو 12 روزے رکھوانا، 6 روزے رکھوانا، 15 روزے رکھوانے والا، یہ بلوغت کے بعد والا سال نہیں تھا، یہ پہلے والے سال تھے۔ جو پہلے زندگی کے 10-12 سال گزارے ہیں، ان سالوں میں یہ 10-10، 12-12، 15-15 روزے رکھوانے تھے تاکہ بالغ ہو جانے کے بعد 30 روزے 29 روزے پورے رکھے۔ کہ نہیں رکھ سکتے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور یہ جو انسان نما نئی نسل آ رہی ہے، انسانوں کی طرح ہے، شکل و صورت انسانوں والی ہے، اسی لیے انسان نما نئی نسل ہے۔ نہ عادات انسانوں والے، نہ اخلاق مسلمانوں والے، نہ جسمانی اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، اوپر سے وہ یونیورسٹیاں اور انسان کو جو ہے وہ عجیب طرح کی جانوروں والی زندگی گزارنے پر لگا دیتی ہے۔ یہ نئی نسل، پیپر ہو رہے ہیں جی، روزے نہیں رکھ سکتے، پڑھنا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں کلاسیں ہیں، کالج میں کلاسیں ہیں، پڑھنا ہوتا ہے، روزے نہیں رکھ سکتے۔ بہت بڑا گناہ کرتا ہے جو انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کو بغیر انتہائی اہم مجبوری کے نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک انسان بیمار ہے، اس قدر بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس نے دن میں دوائی نہ کھائی تو وہ اس کو طبیعت اس کی انتہائی خراب ہو جائے گی۔ ایک انسان سفر میں ہے، یہ وہ رخصت ہے جو اللہ نے عطا کر دی ہے۔ یہ چند رخصتیں ہیں۔ حامل عورت ہے، دودھ پلانے والی ہے، یہ چند رخصتیں ہیں، چند رخصتیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ باقی انسانوں نے خود سے جو رخصتیں بنائی ہوئی ہیں، پیپر ہے، نہیں رکھ سکتے، بھوک لگتی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی انسان روزہ چھوڑ دے۔ جس طرح بلوغت سے پہلے انسان کو، والدین کو اپنی اولاد کی ٹریننگ کروانی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے کہ آگے بلوغت کے بعد روزے رکھنے پڑیں گے، اس طرح ایک بالغ انسان، اس کے لیے یہ لازمی ہے۔ چونکہ ہم نے تو سارا سال روزہ رکھنا نہیں ہوتا، سوموار آ جاتی ہے، جمعرات آ جاتی ہے، ہم روزے نہیں رکھتے۔
مہینے میں 13, 14, 15 تاریخیں گزر جاتی ہیں، ہم ان میں روزہ نہیں رکھتے۔ شوال کے 6 روزے ہم نہیں رکھتے، عرفہ کا روزہ ہم نہیں رکھتے، 10, 9 اور 10 محرم کے روزے ہم نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمیں تو روزہ صرف رمضان میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک بالغ انسان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے نفس کو اور اپنے جسم کو اس بات کا عادی بنائے اور اپنے جسم کو یہ خبردار کر دے کہ دیکھو آگے 30 دن آنے والے ہیں، ان 30 دنوں میں روزے رکھنے ہیں لگاتار۔ اس اعتبار سے یہ شعبان کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایک اعتبار سے شعبان کے مہینے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ کیا اعتبار ہے کہ اس مہینے میں کوئی خاص عبادت اللہ نے فرض کر دی ہے، خاص نوافل کا حکم دے دیے، یا خاص عمل کرنے سے کوئی خاص ثواب ملتا ہے، اس اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مکہ کے مفتی 200 صحابہ کرام کے شاگرد امام الائمہ عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ حج کا جب موسم آتا، ساری دنیا سے لوگ حج کرنے آتے، تو منادی کرنے والا منادی لگاتا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا، لا یفتی بمکہ الا عطاء، مکہ میں عطاء بن ابی رباح کے علاوہ کوئی انسان فتویٰ نہیں دے سکتا، خبردار۔ جب عطاء بن ابی رباح موجود ہے، عطاء بن ابی رباح کی موجودگی میں کوئی انسان فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ بعض اللہ کے نیک بندے شام کے علاقے میں وہ شعبان کی 15ویں تاریخ اس رات کو قیام کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ نے جو 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ کل ذالک بدعۃ، ان لوگوں کا 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرنا، رات کو تلاوت کرنا، اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ سارا کا سارا بدعت ہے، اللہ کے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ 200 صحابہ کرام سے پڑھنے والے انسان کہہ دیتے نا کہ ہاں 200 میں سے ایک صحابی نے اس رات کو قیام کیا تھا، خاص قیام۔ اگر اس رات کو قیام کرنا خیر اور برکت کا باعث ہوتا، نیکی اور ثواب کا عمل ہوتا، تو مجھ سے اور آپ سے پہلے ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم وہ اس رات کو قیام کرتے۔ ذخیرہ احادیث اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا بھی عمل نہیں نظر آتا تو صحیح سند سے ثابت ہو کہ اس صحابی نے اس رات کو قیام کیا ہو۔ اور ہم نے پھر اس رات کا نام کیا رکھا؟ شب برات، اور اس کو دین کا حصہ بنا لیا۔ اور عجیب معاملہ ہے اس پاکستانی مسلمان کا، دین سارا عربی میں نازل ہوا، قرآن کریم عربی میں، بلسان عربی مبین، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی، آپ کا کلام عربی زبان میں۔ اور جس رات کو شب برات کو ہم نے دین کا حصہ بنایا، اس کے 2 الفاظ میں سے ایک لفظ فارسی میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شب اس کا معنی رات ہے، اور یہ فارسی زبان ہے۔ برات عربی لفظ براءہ، اعلان برات، بیزاری، یہ بیزاری کی رات ہے۔
اس لفظ کا استعمال قرآن کریم میں بھی ہے. اللہ رب العالمین نے کلام کیا اس لفظ کے ساتھ، فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جن جن مشرکین کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، ان سے اللہ اور اس کا رسول اعلان برات کرتے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، ان کو 4 ماہ کا ٹائم دے دو، 4 ماہ کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. اعلان برات ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اعلان کر دو اللہ کی طرف سے حج اکبر والے دن کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں. برات کا اعلان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، کہ ہم اللہ اکیلے پر ایمان لانے والے تم لوگوں سے اعلان برات کرتے ہیں. جو تم چپے چپے پر ہر مورتی کے سامنے، ہر قبر کے سامنے جھک جاتے ہو، ہم تم سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ بیزاری کی رات، برات کا اعلان ہے اس رات میں. کس سے بیزاری، کس سے برات؟ جائیں اس رات کی تاریخ کو دیکھیں. یہ اہل السنہ کی ایجاد کردہ نام نہیں ہے، یہ نام روافض کا ایجاد کردہ نام ہے کہ اس رات کو روافض مل کر صحابہ کرام سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور سنی سادہ مسلمان ان کے پیچھے چل پڑتا ہے. اس لفظ اس رات کے نام پر ہی غور کر لیں. شب برات، برات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے. کس سے بیزاری، کس سے بیزاری کرنی ہے؟ یہ اہل السنہ کا نام نہیں ہے، یہ اہل سنت کا استعمال، یہ اہل سنت کا ایجاد کردہ نام نہیں ہے. پھر یہ رات کیا ہے؟ یہ انہی کی رات ہے جو صحابہ کرام سے برات کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ شعبان کا مہینہ، کہتے ہیں جی ایک روایت آتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین زمین والوں کو دیکھتا ہے لیلۃ النصف من شعبان. شعبان کے مہینہ جب آدھا ہوتا ہے، یعنی 15 تاریخ کی رات کو اللہ رب العالمین اہل زمین کو دیکھتا ہے اور پھر تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس کو جو ایک دوسرے سے ناراض ہو، ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد رکھا ہو، ان کو اللہ معاف نہیں کرتا. اور جو مشرک ہو اس کو اللہ معاف نہیں کرتا، باقی تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اس رات میں. اور اس روایت کی حقیقت تمام محدثین کے ہاں، ائمہ نقاد کے ہاں ضعیف ترین روایت ہے. کہتے اچھا پھر ایک اور روایت بھی آتی ہے. جی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین شعبان 15 شعبان کی رات کو بنو کلب قبیلہ، اس کی جو بکریاں ہیں، اس قبیلے کی بکریوں کے جو بالوں کی تعداد ہے، ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں وہ ہم نہیں گن سکتے، پورے قبیلے کی بکریوں پہ کتنے بال ہوں گے، ان بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. من گھڑت روایت، انتہائی ضعیف، شدید ضعیف روایت. اہل ایمان 15ویں شعبان کی رات کو، اس رات کے بارے میں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ایک حدیث بھی ثابت نہیں. اب کوئی مسلمان یہ کہے
کہ چلو میں ویسے ہی اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں، ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں۔ بھئی ویسے آپ باقی راتوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ ویسے ہی جو آپ نے اٹھنا ہے اور پڑھنا ہے ویسے ہی باقی راتوں میں کیوں نہیں اٹھتے جی؟ اس کا مطلب ہے آپ ویسے ہی نہیں اٹھ رہے، آپ ویسے ہی نہیں اٹھ رہے، آپ کے دل میں اس رات کی تعظیم موجود ہے، تبھی آپ ویسے ہی اس رات کو اٹھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اگر کسی نے رات کو اٹھ کر قرآن پڑھ لیا، ابھی تو شاید کم ہو گیا ہے یا خال خال کسی مسجد میں ہوتا ہو، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تو ہر مسجد میں، اہل بدعت کی ان مساجد میں، ہر مسجد میں اس رات کو شبینہ پڑھا جاتا تھا، مکمل قرآن ایک رات میں۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو قرآن کو 3 دنوں سے کم میں پڑھے اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، اور جو ایک رات میں پڑھ لے اس کو تو الفاظ کی بھی سمجھ بھی نہیں آئے گی، اس کو الفاظ کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، یعلمون تعلمون کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کوئی شخص یہ کہے جی میں ویسے ہی چلو اس رات کو قرآن پڑھ لی، اگر قرآن کی تلاوت کر لی اگر، اور چند رکعات نوافل کے پڑھ لی اگر، تو کوئی گناہ ملے گا؟ ہم نے تو گناہ کا کام تو نہیں کیا۔ ہاں گناہ ملے گا، اللہ کی قسم گناہ ملے گا۔ کیوں؟ آپ سوال کر سکتے ہیں، کیا نماز پڑھنے پہ بھی گناہ ملتا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کرنے پہ بھی گناہ ملتا ہے؟ گناہ قرآن کی تلاوت پر یا نماز پڑھنے پر گناہ نہیں ہے، گناہ محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرنے پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کا میدان ہے، جناب امیر المؤمنین ہم سب کے محبوب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عید کے میدان میں دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے، نماز عید سے پہلے آیا عید کے میدان میں، آ کے 2 رکعت اس نے نماز پڑھ لی نفل۔ آپ نے اسے منع کیا، اس نے کہا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ تو کیا فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ رب العالمین تمہیں نماز پڑھنے پر نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر عذاب دے گا۔ کہ عید کے میدان میں نماز عید سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی ہے۔ اگر کوئی انسان یہاں پہ آ کے نفل نماز پڑھے گا اسے گناہ ملے گا، نماز پڑھنے پر نہیں، سنت کی مخالفت پر۔ اسی طرح 15ویں شعبان کی رات کو، جس کی کوئی فضیلت اللہ کے ہاں نہیں ہے اور اس کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں آئی صحیح سند کے ساتھ، اس رات کو کسی شخص نے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، خاص طور پر اگلے دن کا روزہ رکھا، تو اللہ رب العالمین اسے نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، اگلے دن کے روزے رکھنے پر گناہ نہیں بلکہ ان اعمال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے پر جو ہے گناہ دے گا، عذاب دے گا، سزا دے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں ایک مرتبہ بھی، ایک سال بھی اس رات کو قیام نہیں کیا، خاص کر کے اگلے دن کا روزہ، اس لیے کہ یہ رات گزری ہے بڑی فضیلت والی، اگلے دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا۔ اور میں تو 15ویں شعبان کو میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کرتا ہوں، جس کو مسئلے کا علم نہیں اور اس نے روزہ رکھ لیا ہے توڑ دے روزہ۔ جس کو مسئلے کا علم نہیں اور اس نے اس دن روزہ رکھ لیا ہے وہ روزہ کھول دے، توڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا قہر اس پہ نازل ہو جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ خبردار ہو جائیں جو محمد الرسول اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ آ لے او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پہ کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ کہتے ہیں چلے یہ حدیثیں تو ٹھیک ہے، ضعیف ہے، لیکن اس رات، شب برات کی رات کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ جی وہ کہاں بیان کر دی؟ 1400 سال مسلمانوں کو گزر گئے، انہیں تو شب برات کی فضیلت قرآن میں نظر نہیں آئی،
آپ کو نظر آ گیا تو آپ سنا دیں۔ کہتے ہیں سورۃ دخان ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات۔ ہم نے کہا آپ نے لیلۃ المبارکہ کا تو لفظ لے لیا، لیکن آیت کا شروع دیکھیں، انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا۔ کس کو؟ قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کب نازل ہوا تھا؟ شعبان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں؟ جی رمضان کے مہینے میں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور یہ کون سی بابرکت رات ہے جس میں نازل ہوا؟ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس لیلۃ القدر کی عبادت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کہ جو اس میں عبادت کر لے اس کی عبادت خیر من الف شہر، وہ 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات سے، بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہے۔ جو عمل آپ کی سنت سے ثابت نہیں اس میں خیر ہو نہیں سکتا۔ اگر اس میں خیر ہوتا تو اللہ کے نبی بتلا جاتے اور صحابہ کرام عمل کر جاتے۔ کوئی بھی عمل جس کو آپ نیکی کہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں دیکھیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میں نے تمہیں ہر خیر کی خبر دے دی ہے، لوگوں میں نے تمہیں ہر شر سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب کوئی انسان اپنے آپ سے کسی چیز کو خیر بتلائے، کسی چیز کو شر بتلائے، اور اس چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر نہ کہا ہو، یا اس کے بارے میں آپ نے آگاہ نہ کیا ہو کہ یہ شر ہے اس سے بچ جاؤ، تو وہ خیر ہو نہیں سکتی۔ اگر وہ خیر ہوتا تو صحابہ کرام عمل کر جاتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی نیکی ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ کی ہو؟ کوئی ایسی نیکی ہے؟ کوئی ایسی نیکی نہیں۔ آپ احادیث پڑھیں آپ کو نظر آئے گا عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ سوچتے تھے آج جو میں نے نیکی کر لی ہے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور جب ابو بکر کو دیکھتے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے کئی زیادہ آگے ہوتے۔ جب جنگ تبوک کا موقع آیا آپ نے لوگوں کو صدقہ کا حکم دیا، عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جتنا مال تھا سب کو جمع کیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور باقی سارا جو تھا آدھا حصہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ اور حدیث پڑھیں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اتنا مال میں نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کہا دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے جب مال رکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ تو کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ابو بکر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی جھاڑو پھیر کر آیا ہوں، ایک سوئی اور تینکا بھی گھر میں نہیں چھوڑا، سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے آپ سے عمر تو ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ابو بکر نبی کا یار غار ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شب برات کی رات کا قیام رہ گیا تھا؟ ابو بکر کو اس رات کی فضیلت کا علم نہیں ہو سکا؟
اگلے دن کا روزہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اتنی بڑی نیکی رہ گئی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ نیکی نہیں کی، صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر نہیں دی، تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ نیکی ہو نہیں سکتی۔ اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں آئی، اگلے دن کا روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں آئی، یہ بدعت ہے، بدعت ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب السنہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدعتی کی اللہ رب العالمین نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ نفل عبادت قبول کرتا ہے، اس لیے بدعت سے بچ جائیں اور سنت پر عمل کریں، سنت میں ہی خیر ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج خطبے کے آغاز میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری اور استقبال کا مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں جو بات یا جو کام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو کیا کرو، چلو بھائی بچوں کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ بازار سے رول پٹی لے کر آؤ، اعجاز بھائی سے لے کر آؤ، جس سموسے کی پٹیاں لے کر آؤ، گھر میں سموسے بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ساری چیزیں جمع کرو، جی رمضان آ رہا ہے، یہ تیاری ہوتی ہے ہمارے گھروں میں۔ اصل رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے یہ آپ کو تاجر بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے روح افزا کی بوتلیں بیچنی ہیں، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ رمضان کا استقبال روح افزا سے نہیں ہوتا ہے۔ درجن 2 درجن روح افزا کی بوتلیں گھروں میں منگوا کر رکھ لو، یہ رمضان کا استقبال نہیں ہے۔ رمضان کا استقبال کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو ڈاکٹر بھی نہیں بتائیں گے، وہ تو چاہیں گے آپ کھائیں پھر بیمار ہوں اور پھر ہمارے پاس آئیں تو ہماری جو ہے کچھ فیس جمع ہو جائے۔ رمضان کا استقبال کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو علماء ربانیین بتائیں گے، اہل علم بتائیں گے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے استاد العلماء اسلام آباد کے نور ہمارے استاد محترم 11 سال مسجد نبوی میں درس دینے والی شخصیت استاد العلماء ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حافظہ اللہ، ان سے ہم نے درخواست کی ہے، انہوں نے یہ شفقت فرمائی ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب استقبال رمضان کے موضوع پر اسی مسجد میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حافظہ اللہ گفتگو کریں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، فرداً آپ سے التماس اور درخواست ہے، آپ خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی، دوست اور احباب کو بھی، سب کو لے کر آئیے تاکہ ہمیں یہ سبق حاصل ہو، ہم یہ سمجھ سکیں، ہم یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک کس قدر اہمیت کا مہینہ ہے اور اس رمضان المبارک کا استقبال ہم نے کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کیا کرنی ہے۔ اور ایک چھوٹی شخصیت نہیں ہے، امام العقیدہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں عبدالباسط فہیم اسلام آباد کا نور ہے، نور۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 11 سال مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لوگوں کو درس دیا ہے۔ اسلام آباد، اہل اسلام آباد کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے کہ اسلام آباد میں ایسی عظیم شخصیت موجود ہے، اور بڑی محرومی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی عظیم شخصیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے یہ تاریخ آپ ذہن میں رکھیں، 8 فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب انشاءاللہ استاد العلماء ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ استقبال رمضان کے موضوع پر درس دیں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ العالمین تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما،
الہ العالمین تو نے ہم پر بڑا ہی کرم اور رحم کیا ہے، کل یہ بارش کے قطرات نازل فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین اسے خیر اور برکت والا بنا دے، اللہ رب العالمین اسے رحمت والی بارش بنا دے، الہ العالمین مزید رحمت والی بارش ہم گناہ گاروں پر نازل فرما، الہ العالمین ہم پر رحم فرما، الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔